ہاں جی ریسرچر بھائی حکم کرو. علامہ صاحب، میں ایک چھوٹی سی لسٹ لے کے آیا ہوں، بڑے کچھ سوالات ہیں کچھ دوست و احباب کی طرف سے جی آپ جی کے لیے. تو جی بولیں. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے کچھ اشکالات بھی ہیں، کچھ سوالات بھی، اور ایک دو عرض بھی ہے آپ سے، تو آپ مجھے جی جی. تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ہوں. سب سے پہلے میرا یہ سوال ہے آگا کہ عالم ارواح کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جبکہ شیخ عالم مفید علیہ الرحمٰن نے کہا ہے. جی میں ہاں، سوال مکمل کر لوں. جی سوال یہ تھا کہ عالم ارواح کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ جبکہ شیخ مفید علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ وہ عالم ارواح کو نہیں مانتے، اور علامہ باقر مجلسی علیہ الرحمٰن نے کہا ہے کہ وہ مانتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر روایات بھی لے کے آئے ہیں. اگر پہلے سے ہی عہد و پیمان لیا گیا تھا عالم ارواح میں مومنین سے، اگر پہلے ہی عہد و پیمان لیا گیا تھا، تو اس دنیا میں قضا اور قدر اور امتحان کے پیچھے کیا لاجک بنتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے، پہلا سوال. دیکھیں یہ تو روایت تو موجود ہے کہ عالم ارواح میں، عالم ذر میں اللہ، یہ بلکہ قرآن کی آیت ہے. وَإِذْ أَخَذَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ تو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے نا. شیخ مفید کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس کو نہیں مانتا؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا؟ اوکے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آنے سے پہلے عہد لیا تھا، یعنی انسانوں سے وہاں پہ وعدہ دیے تھے کہ ہم اس دنیا میں آ کر کیا کریں گے. تو پھر یہ تو حقیقت ہے. پھر اس کا مطلب کیا ہے آپ کا سوال؟ اس دنیا میں پھر آگے کیا ہوگا؟ سوال یہ تھا کہ جب پہلے سے ہی عالم ارواح میں عہد و پیمان مومنین سے لیا گیا تھا، تو اس دنیا میں قضا اور قدر اور امتحان کیوں ہے مومنین کے لیے؟ تو قضاء و قدر یہ ہے، قضاء و قدر کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں نا. قضاء و قدر یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز، قدر کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ابھی جو ہے نا آپ کے قد کتنی ہے، اور اگلے سال آپ کی صحت کیسے ہوگی، اگلے سال آپ کی مالی حالت کیسے ہوگی، یا مستقبل میں جتنے لوگ پیدا ہوں گے دنیا میں، جتنے پودے ہیں، جتنے گیا ہیں، جتنے حیوانات ہیں، جتنے بے جان چیزیں ہیں، ان کا سائز کتنا ہے. یہ پہاڑوں میں سے پانی کتنا بہتا ہے نا، یہ قدر ہے. ہر چیز کا مقدار، ہر چیز کا سائز، ہر چیز کی عمر، ہر چیز کا لائف اسپین، ماؤنٹینز کا، گیلیکسیز کا، ایٹمز کا، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اس کا، یہ قدر ہے. اوکے. قضا یہ ہے، اس سوال قضا میں یہ ہے. آپ سن لینا بھائی، آپ کو پتہ تو چلے نا قضا و قدر پہلے ہے کیا چیز، تاکہ پتہ چلے پھر اس جی کا آپ کے سوال سے ربط کیا نا. قضا کس کو کہتے ہیں؟ قضا یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے نا، جب وہ اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ کام جب کر لیتا ہے تو اس کا حکم صادر کر لیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے. مثلا ایک فرد ہے، اس کو مرنا ہے، ایک فرد ہے اس کو اسی لمحے فلان جگہ میں اس نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے ملائکہ سے کہ اس نے مرنا ہے، اس کا روح نکال. یہ قضا. یا کوئی شخص بیمار ہونا، یا کسی بیمار کو شفا ملنا ہے، یا کوئی شخص ہے اس کو پیسے ملنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس کو سنہ 2026 میں 20 جولائی کو 1,00,000 روپے ملنا چاہیے. تو جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ حکم دے دیتا ہے کہ بھئی اس کو ملنا چاہیے، تو یہ اس کو مل جاتا ہے، اس کا رزق اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. یہ قضا ہے. سمجھ میں آئی نا. قضا کیا چیز ہے؟ قضا یہ ہے کہ اللہ جو خود جو کام کرتا ہے اس کا فیصلے کرتا ہے. جو میں کام کرتا ہوں اللہ اس کا فیصلہ نہیں کرتا. اب میں چاہتا ہوں کہ میں جھوٹ بولوں، اب میں چاہتا ہوں یا میں سچ بولوں، یہ اللہ تعالیٰ نہیں میرے لیے فیصلہ کرتا کہ میں جھوٹ بولوں میں سچ بولوں. ہاں میرے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ اللہ یاری کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اللہ یاری کی صحت کیسے ہونی چاہیے، اللہ یاری کا جو ہے فرض کریں اس کے کس ماں باپ سے وہ دنیا میں پیدا ہو، یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس کا قضا کر لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بولوں میں سچ بولوں. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے راستے دکھائے، مجھے سچ کا بھی راستہ دکھایا، جھوٹ کا بھی راستہ دکھایا. اب میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں یہ میری اپنے اختیار میں ڈیسائیڈ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جب پہلے عہد لیا گیا تھا نا، تو قضا و قدر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر اس دنیا میں امتحان کا کیا ہے؟ دیکھیں قضا و قدر کا یہ اس عہد سے کوئی ربط نہیں ہے، یعنی کوئی تضاد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ اے فلانی تم دنیا میں جاؤ گے، وہاں پر تم جب جاؤ گے تو یہ دنیا اس لیے ہے کہ تم اس میں کچھ عرصے رہو، 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال.
اس میں اچھے کام کرو، برے کام کرو گے تو میں تجھے جہنم لے کے جاؤں گا، وعدہ ہے پکا. اچھے کام کرو گے تو جنت لے کے جاؤں گا، برے کام کرو گے اور توبہ بھی کر لو پھر بھی جنت ملے گا تجھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وعدہ لیا. تو کیا وعدہ کرتے ہو؟ میں نے وعدہ کیا کہ جی میں اچھے کام کروں گا. تو یہ دنیا امتحان کے لیے اگر وہ وعدہ وہاں لیا تو یہ ضروری ہے نا. اگر وعدہ لے لیتا یہ موقع پھر فرصت نہیں دیتا نا، ایسا چانس نہیں ہوتا کہ وہ اس وعدے پہ عمل کریں، تو پھر غلط تھا. یہ کہ اس نے عالم ارواح میں عالم ذر میں ہم سے وعدہ لیا ہے اور پھر اسی وعدے کی تکمیل کے لیے کہ بھئی تمہارے ایسا اپرچونٹی ملے گا تمہیں اپنے آپ کو پروو کرنے کا، اپنے آپ کو امپروو کرنے کا، تو میں موقع دوں گا. تو پھر یہ موقع دیا نا ہمیں زندگی میں، یہ 30-40 سال وفا کرنے کا، محبت کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے نیک بننے کا، یہ ہمیں موقع دیا. تو یہ ہونا چاہیے. پھر تو وہ وعدہ ہی غلط تھا نا، وعدہ لینا ہی غلط ہے. اللہ مجھ سے میں اپنے بیٹے کو وعدہ دے دوں کہ بیٹے اگر تو کل ہوم ورک کرے گا نا 2 صفحے 3 صفحے میتھ مشکل پرابلمز ہے یہ حل کرو، تو میں تمہیں مثلا بازار لے کے جاؤں گا، کوئی چیز خریدوں گا تیرے لیے. پھر اس کو میتھ پرابلمز ہی نہ دوں تو پھر وہ وعدہ لینا ہی غلط تھا نا. صحیح ہے. صحیح. بالکل، بہت زیادہ واضح آگا، بہت کلیئر ہو گیا. دوسرا میرا یہ سوال تھا کہ دیکھیں آپ نے ایک لائیو میں یہ کہا تھا کہ اخباری جو حضرات ہے وہ اکثر وہابی ہو جاتے ہیں، اور یہ میرے مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ اکثر اخباری حضرات وہابی ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اور میرا مشاہدہ یہ بھی رہا ہے کہ اکثر اخباری حضرات جو ہے وہ ابن تیمیہ کے اصول بدعت کو اپناتے ہیں کہ ہر نئی چیز جو بھی دیکھ لیتے اس کو بدعت اس طریقے سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ اکثر اخباری وہابی بن جاتے ہیں. میں نے کچھ وہابی اخباریوں کو دیکھا ہے کہ ان کا سوچ وہابیوں جیسا ہے، ٹھیک ہے نا. اب کیونکہ میں پاکستان میں تو رہتا نہیں یا ایران میں رہتا نہیں ہوں نا. میرا صبح شام کہ میں شیعوں سے انٹریکٹ کروں، ان کے مجالس میں جاؤں، اس طرح تو ہے نہیں. تو ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو کہ اکثر وہ وہابی بنتے ہیں، اکثر نہیں بنتے. مجھے نہیں معلوم اس کا. میں نے کچھ کو دیکھا ہے. میں تو ڈسٹینس میں رہتا ہوں، میں تو ایک غیر مسلم ملک میں رہتا ہوں، تو مجھے وہ سوسائٹی کا اتنا علم نہیں جتنا آپ لوگوں کا علم، کیونکہ آپ لوگ مساجد میں جاتے ہو، لوگوں سے ملتے ہو نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ ان کے مختلف وجوہات ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں، اکثر کم علمی ہے، اکثر جہالت ہے. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بن جاتے ہیں نا، ہم خود ریسرچ کریں گے، پر وہ ریسرچ میں فیل ہوتے ہیں، ریسرچ نہیں کر سکتے. اور یا مثلا کو مطالعہ کچھ چیزیں پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ وہابیوں کو پڑھ لیتے ہیں، پہلے سے وہابیوں کی پڑھی ہوئی چیزیں ان کو وہ پسند ہے، شیعہ مذہب میں تلاش کرتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو لوگ غلط راستے پہ جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ تو نہیں ہو سکتی نا، بہت مختلف وجوہات ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم ایک جامع یونیورسل اس کی دلیل لے لیں کہ یہ کم علمی ہے، جہالت ہے، انکمپلیٹ ریسرچ ہے، انکمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن آ جاتے ہیں، وہ پروگرام رکھنا چاہتے ہیں نا. مثلا وہ ایک ہے وہابی ٹائپ کا لاہور کا، اس نے پتہ نہیں کیا نام رکھا، وہ ٹوپی رکھتا ہے نا، وہ اس کو کچھ آتا ہی نہیں بیچارے کا. وہ کہتا ہے میں توحید سکھاتا ہوں لوگوں کو، کچھ بھی الف بے کا پتہ نہیں توحید کا درس دیتا ہے. الف بے کا ابو پتہ نہیں ابو روحانی پہ کیا نام ہے، کچھ اس طرح نام ہے اس کا. ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں آیا تھا، گالی دے کے چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، چلا ہی رہا تھا، گالی دے رہا تھا. اور میں نے اتنا عرض کیا کہ ابھی مجھے بھی بات کرنے دو. پر وہ میں نے دیکھا کہ بھئی یہ چپ ہی نہیں ہو رہا، گالی پہ گالی، وہ یعنی چلا رہا تھا اور چلا گیا جی. تو یہ اس طرح ہے نا. ابو ابراہیم روحانی اس طرح میرے خیال میں اس کا نام ہے، پکا وہابی. اب وہ کیوں وہابی بن گیا؟ وہ بھئی اگر وہ کسی آدمی کی بات سنے نا، ڈسکشن کر لے، تو اس کے لیے وہ بہت آسان ہے اس کو سمجھا دینا، اس کی باتیں بہت آسان ہے اس کو ٹکرا دینا. لیکن وہ تیار ہی نہیں ہے نا. اس کے مائنڈ سیٹ، ایک آدمی کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے، اس کو چینج کرنے کے لیے اس کو انا کا مسئلہ بنا دیا نا. اب آپ کسی بھی مسئلے پہ ضد کریں نا، تو پھر آپ کو ٹھیک کرنا وہ تو ناممکن ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی؟ جی جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف